قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ واتم برحانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، درود لامحدود آقائے نامیدار مدنی تاجدار شب اسرا کے دولہ والی ارض و سما جان کائنات بلکہ جان دو جہان کائنات، شافع عرصہ محشر نافع اسود و احمر رافع ارذل و اصغر، قاسم سبیل و کوثر متصدیف خشک و تر باذن رب اکبر، مظہر غفار مہمان شب اسرا مقیم قصر دنا رازدار رب العلا، حبیب ذات کبریا پیکر استفاء و اجتباء جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام جملہ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر و احسان ہے کہ جس نے مجھے آپ کو زندگی میں ایک دفعہ پھر ماہ رمضان المبارک کی بہاریں زندگی میں دیکھنا نصیب فرمائی۔ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندے جان لیتے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں، اتنی شفقتیں اللہ رب العزت کی طرف سے، ہر طرف لوگوں کے دلوں میں محبت و ایثار کا جذبہ ہے، اللہ کی حضور گر گرانے کا جذبہ ہے۔ آج دن کو بھی مساجد آباد ہیں، راتوں کو بھی مساجد آباد ہیں۔ برکت کس کی ہے؟ ماہ رمضان المبارک کی برکت ہے، اور یہ ساری وجوہات محبت الہیہ پروردگار عالم کی محبت کی وجہ ہے کہ میں اور آپ یہاں مل بیٹھے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ماہ رمضان میں آج کا یہ بابرکت دن جمعۃ المبارک مجھے آپ کو دیکھنا نصیب فرمایا، جسے مسلمانوں کے لیے عید کہا گیا، یعنی عید سے پہلے اللہ رب العزت نے رمضان میں ہمیں عید گزارنے کا موقع عطا فرمایا رمضان میں اور دیگر رمضان میں جمعۃ المبارک کے روز ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ انسان جو دعا بھی اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ ہر دعا انسان کی قبول فرماتا ہے۔ تو فرمایا اکثر مفسرین نے لکھا کہ وہ وقت عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے، اور فرمایا ماہ رمضان المبارک میں 3 گھنٹوں کا کثرت کے ساتھ زیادہ ادب کیا جائے۔ 1 گھنٹہ افطار کے وقت، سرور عالم نے فرمایا افطار کے وقت بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ 1 گھنٹہ صبح سحری سے پہلے تہجد کے وقت، اور 1 گھنٹہ فرض نماز پڑھنے کے بعد، یعنی جس نے اپنے اس ماہ رمضان کے 90 گھنٹے زندہ رکھے گویا اس نے اپنا سارا رمضان زندہ رکھا۔ یہ وہ بابرکت مہینہ اور وہ بابرکت لمحات ہیں
کہ جن کے فضائل اللہ رب العزت اور سونے محبوب نے جا بجا قرآن و احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ میں آج جس موضوع پر گفتگو کروں گا، فتنوں کا دور ہے، جہاں ہم مادی ترقی میں آگے بڑھ رہے ہیں، ویسے روز بروز یہ مرض بڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ لوگ احکام الہی کی حکمتیں جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نماز فرض کی تو کیوں کی، اللہ نے روزہ فرض کیا تو کیوں کیا، حج فرض ہے تو کیوں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حکمتیں جاننا چاہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات پیدا ہو گئے۔ مثال کے طور پر انشورنس شریعت میں حرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی انشورنس حرام ہے تو حرام کیوں حرام ہے، ہم تو پیسے دے رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی ہم کزن ہیں اور کزن میں اسلام نے ریلیشن کو حرام قرار دیا، فرمایا دونوں کا پردہ ہے کسی طرح سے بھی، تو کہتے ہیں ہم تو آپس میں بھائی ہیں، تو اسلام نے اتنی سختی کیوں کی ہے۔ اس کے بعد ہم رمضان میں یا دیگر موقعوں پر ٹیلی ویژن کے بیجا استعمال کو منع کیوں قرار دے دیا گیا۔ اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیا تو ایسا کیوں کیا۔ یہ جو اشکال میرے اور آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے، یہ کافروں کی عادت ہے، جسے اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ذکر کیا، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ فرمایا قرآن کی قسم، وہ قرآن جو بزرگی والا ہے، کہ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پاک کلام پہنچایا تو لوگ کہنے لگے فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافر کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے میں اور آپ اپنی عقل اور اپنے دماغ کو اپنا معبود اور خدا بنائے بیٹھے، میں سمجھتا ہوں جو میرے دماغ میں آتا ہے وہ درست ہے، جو میرے دماغ میں آتا ہے وہ بہتر ہے۔ صاحب نہیں، ایمان والا وہ ہے کہ جس نے کہہ دیا قالوا آمنا کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان لایا، جب آمنا کہہ دیا تو پھر بلا چونو چرا خدا کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے۔ کوئی دوسرا سوال نہیں ہے، کوئی دوسرا جواب نہیں ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو حکم دے کہ مجھے گلاس وہاں سے پانی کا گلاس لے کر پلا، تو بیٹا کہے ابا کیوں پلاؤں تجھے، تو باپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں، وہ کہے گا کہ میں اس کی خاطر اتنی مشکلات صبح سے لے کر شام تک اسے آسائشات دے رہا ہوں، یہ مجھے ایک گلاس پانی کا نہیں پلا سکتا، پانی کا پلاس تو بجا، کیا یہ میرے ایک حکم کی تعمیل نہیں کر سکتا؟ یہ جو باپ صرف چند دنوں اور چند سالوں کی محنت کرتا ہے اور انسان کو اور بچے کو کھلاتا پلاتا ہے، پرورش کرتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ اس کی نافرمانی کرے، تو وہ رحمان جس نے اول بھی پیدا کیا آخر بھی پیدا کیا، وہ کیسے چاہے گا کہ بندہ کیوں کہے، بندہ کہے ایسا کیوں ہے، یہ ہوتا کیوں ہے۔ ایسے موضوعات بیان نہیں نہ کیے جاتے، اس لیے مشکل ہوتے ہیں، لیکن سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں دنیا کی محبت گھر کر گئی۔ اگر اللہ کی محبت دل میں ہوتی تو پھر یہ ساری چیزیں پیدا نہ ہوتی۔ سرور عالم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، فرمایا دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ جب یہ محبت دل میں بیٹھ گئی تو پھر انسان کبھی اس طرف ڈولتا ہے، کبھی اس طرف گرتا ہے، کبھی اس طرف گرتا۔ لیکن یہ جو دل اللہ نے پیدا کیا نا، زبان کا کام بولنا ہے، ناک کا کام سونگنا ہے، کان کا کام کیا ہے سننا ہے، ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، پاؤں کا کام چلنا ہے، یہ جو دل اللہ نے پیدا کیا ہے، کیا میں نے اور آپ نے غور کیا اس دل کا مقصد کیا ہے؟ یہ دل اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تو فرمایا بندے مومن تیرا دل میں نے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تیرے اس دل میں حضرت سیوی سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندے اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تیری طرف رحمت کی نظر سے دیکھے، تو جب اللہ تیری طرف رحمت کی نظر سے دیکھے تو تیرے دل میں خدا کے علاوہ کسی ذات کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت انسان کے دل میں،
انسان دنیا میں رہتا ہے، دنیا میں انسان ایک دنیا دار سے محبت 5 وجہ سے کرتا ہے۔ کتنی وجہ سے؟ 5 وجہ سے۔ پہلی محبت مال کی وجہ سے، دوسری کمال کی وجہ سے، تیسری جمال کی وجہ سے، چوتھی نوال یعنی احسان کی وجہ سے، اور 5واں قرب کی وجہ سے کسی سے انسان محبت کرتا ہے۔ پہلی بات، مال کیا ہے؟ جس کے پاس مال ہوتا ہے نا، لوگ اس کے پیچھے پاگل ہوتے پھرتے ہیں، اس کے نعرے مارتے ہیں، اور شادی بیاہ کی تقریبات آئیں تو کوئی بھی تقریب ہو جہاں سارے لوگ بیٹھے ہیں وہاں اٹھ کے جائے گا، باہر سے لائے گا، اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کہ جب انسان کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کے دل میں مالداروں کی محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے پیچھے بھاگے گا، اور اس کی زندگی ان مالداروں کے پیچھے ہی گھومتی رہتی ہے۔ اور میں اگر غلط نہیں ہوں تو رمضان کا مہینہ میں منبر پہ بیٹھا ہوں، ہم نے طواف کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا کہ اگر کوئی وزیر، مشیر، کوئی تگڑا بندہ آ گیا، لوگ طواف کرتے ہوئے بھی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹا کے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے۔ وہ رب جو احکم الحاکمین ہے، اس کے دربار میں بھی کھڑے ہو کے لوگوں کی طرف دیکھے۔ میں پچھلے رمضان مدینہ طیبہ میں تھا تو ہمارے وزیر اعظم صاحب ان دنوں مدینہ طیبہ حاضری کے لیے گئے تھے۔ واللہ باللہ تعالیٰ میں سرکار کے قدمین کی طرف بیٹھا تھا، افطاری کا وقت اور چند لمحے صرف افطاری میں باقی تھے، تو ادھر یہ پروٹوکول کے ساتھ آئے، باقی لوگ سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جتنے پاکستانی تھے انہوں نے اللہ گلا کرنا شروع کر دیا۔ کوئی اس طرف بھاگ رہا ہے، کوئی اس طرف بھاگ رہا ہے کہ میں نے فلاں کو دیکھنا ہے، میں نے فلاں کو دیکھنا ہے۔ یہ میری اور آپ کی اوقات ہے کہ وہ کہ جن کے لیے کائنات بنی، جن کی محبت میں لوگ تڑپتے رہتے ہیں، ان کے دربار میں بھی جا کے لوگوں کی طرف نظر ہے، ان کے دربار میں بھی جا کے لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انہیں دیکھنا ہے۔ گئے کیوں ہیں کہ کملی والے کی نظر پڑ جا، لیکن کیسے پڑے گی نظر؟ لیکن دنیا کا دستور یہ ہے کہ جس کے پاس یہ مال ہوتا ہے لوگ اسے اچھالتے ہیں۔ ایک حکیم صاحب تھے تو لوگ انہیں جب سلام کرتے نا تو وہ کہتے اچھا میں تمہارا سلام پہنچا دوں گا۔ ایک بندے نے انہیں سلام کیا، جواب کوئی نہ دیا، وہ کہنے لگے کہ میں تمہارا سلام پہنچا دوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ حکیم صاحب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ جواب دینے کی بجائے کہتے ہیں کہ میں آپ کا سلام پہنچا دوں گا، کسے سلام پہنچائیں گے؟ ہم تو آپ کو کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ صاحب مجھ پر تنگ دستی اور فقر کا دور بھی گزرا ہے، وہ وقت تھا جب میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے اور پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں لوگوں کو سلام کرتا تھا، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ آج میرے پاس مال ہے تو لوگ کھڑے کھڑے ہو کے مجھے سلام میں کرتے ہیں۔ تو اس سے مقصد یہ اور اس سے پتہ یہ چلا لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، لوگ میرے مال کو سلام کرتے ہیں۔ تو یہاں تم مجھے سلام کرتے ہو تو وہ تجوری جہاں میں نے مال رکھا ہے، میں آپ کا سلام لے کر تجوری کے سامنے جا کے اسے پیش کر دیتا ہوں کہ فلاں نے تجھے سلام کیا۔ تو حکیم صاحب کی کہانی نہیں ہے، یہ میری اور آپ سبھی کی کہانی اسی طرف سے کہ مال کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں صاحبو، اگر مال کی وجہ سے ہی محبت کرنی ہے، اگر تمہارے دل میں مال ہے اور مال ہی کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو پھر آؤ اس ذات سے محبت کرتے ہیں جو پاک کلام میں کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دنیا والوں کے پاس کیا ہے؟ تمہارے خدا کے پاس زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ اگر مال کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو آؤ اپنے پروردگار سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری وجہ، انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو کمال کی وجہ سے، کمال چاہے وہ کسی کی خوبی ہو یا نہ خوبی ہو۔ ایسے ہی کوئی موٹر سائیکل اچھی چلا رہا ہے تو اس کے پیچھے دیوانے ہوگا، کوئی ڈانس اچھا کر رہا ہے، کوئی گانا اچھا گا رہا ہے، اس کے پیچھے دیوانے ہوگا۔ ہارون الرشید کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا میں نے کرتب دکھانا ہے۔ اس نے کہا دکھاؤ۔ اس نے ایک تختیلی اور تختی پر 10 قلیں اس نے لی، قلیں اس نے تختی پر بالکل سیدھی نصب کر دی۔
نصب کر کے اس نے ایک کیل کو پکڑا اور پکڑ کے ایک طرف سے پھینکا، وہ کیل 10 کیلوں کے سراخوں سے ہوتے ہوئے پار گزر گئی۔ کہنے لگا دیکھو میرا کیسا کمال ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ ہارون الرشید نے کہا کہ اسے 10 درہم بھی دو اور اسے 10 درے بھی مارو۔ کہنے لگے کہ یہاں تو انعام ملتا ہے یا سزا ملتی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ انعام بھی دیا جا رہا ہے اور سزا بھی دی جا رہی ہے؟ ہارون الرشید نے کہا اس نے یہ کرتب مجھے اس لیے دکھایا کہ یہ انعام چاہتا تھا، تو میں نے اسے انعام پر 10 درہم دیے، درے اس لیے مار رہا ہوں کہ اتنی محنت ایک ایسے کام کے لیے کی جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ۔ میں کہتا ہوں صاحبو، اگر کسی کے کمال کی وجہ سے کسی سے محبت کرنی ہے کہ کوئی قرآن اچھا پڑھ رہا ہے یا دینی اعتبار سے کوئی خطاب اچھا کر رہا ہے، تو آؤ اس خدا سے محبت کریں کہ جس نے ایک گندے پانی کے نطفے سے اتنا سورا انسان بنا دیا، اور فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہے کہ نہیں انسان کا کمال؟ کبھی میں اور آپ اپنی تخلیق پر غور کریں، کیا ہے میں اور آپ؟ کس گندے نطفے سے اللہ نے اتنا سونا انسان بنا دیا؟ اگر کمال ہی پہ مرنا ہے تو پھر بھی آؤ اللہ کے حضور جھک جائیں، آؤ اللہ سے محبت کریں۔ پھر فرمایا تیسری بات ہے انسان، تیسرا کسی کے جمال کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے۔ جمال کہتے ہیں حسن کو، اور حسن انسان کو ویسے بھی باتا ہے، جہاں حسن نظر آتا ہے انسان وہی جھک جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں صاحبو، اگر حسن کی وجہ سے کسی سے محبت کرنی ہے تو پھر آؤ پھر اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں جو تمہارا پروردگار کہتا ہے ان اللہ جمیل۔ لوگو تمہارا خدا سب سے زیادہ خوبصورت ہے، تمہارا خدا سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی کا اندازہ لگانا ہے تو اس حدیث پاک سے لگائیے۔ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں جنت میں، وہ نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ کسی دل میں ان نعمتوں کے بارے میں احسان پیدا ہوا، نہ احساس پیدا ہوا۔ میں کہتا ہوں لوگوں، وہ خدا کہ جس نے جنت اتنی سونی بنائی ہے، وہ خدا خود کتنا سونا ہوگا؟ جس کی جنت اتنی سونی ہے وہ خدا خود کتنا خوبصورت ہوگا، وہ خود کتنے حسن و جمال والا ہوگا۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کے حسن پہ بات کرتے ہوئے، فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اگر انہیں جنت میں خدا کا دیدار نہ کروایا گیا تو وہ جنت سے اس طرح پناہ مانگیں گے جس طرح جہنمی جہنم سے پناہ مانگے گا۔ وجہ خدا کا دیدار، وجہ خدا کی رضا، وجہ خدا، اور یہاں وہ جنت، اس کے نظارے کیا ہیں؟ حضور سرور عالم نے فرمایا ایک دن جناب اللہ کے نبی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے مولا، جو سب سے آخر میں اور جو سب سے کم درجے والا بندہ جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، وہ ہوگا جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا وہ کم درجے والا جنتی ہوگا۔ فرمایا جب اسے جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا وہ کہے گا کہاں جاؤں؟ سارے لوگ تو جنت میں پہنچ گئے، انہوں نے جو کچھ لینا تھا لے لیا۔ میرا پروردگار عالم فرمائے گا کیا تو اس بات پر خوش ہے کہ تجھے اتنا مال دیا جائے جتنا مال دنیا میں اللہ رب العزت نے ایک بادشاہ کو عطا کیا تھا؟ یہ سب سے کم درجے والا جنتی۔ فرمایا اس بات پر خوش ہیں کہ تجھے اتنا مال دیا جائے جتنا مال دنیا میں ایک بادشاہ کو دیا جائے گا؟ وہ پروردگار عالم کا بندہ عرض کرے گا مالک میں تجھ سے خوش ہوں۔ میرا پروردگار عالم فرمائے گا جا، میں نے تجھے دنیا میں جتنا ایک بادشاہ کو مال دیا تھا میں نے وہ مال بھی تجھے دیا اور اس سے 3 گنا زیادہ کر کے بھی تجھے عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ بولنے، اگر میں نے روزہ رکھا ہوا مجھے کچھ نہیں ہوتا تو آپ کو بھی نہیں ہونے لگا، نہیں ہوتا کچھ۔ سرور عالم نے فرمایا جو رمضان میں مرے گا
بغیر حساب کے سیدھا جنت میں جائے گا. مر گئے تو حساب کتاب سے ویسے خلاصی ہو جائے گی اور ڈائریکٹ جنت میں جائیں. میں تو آتے ہوئے دعا مانگ کے آیا ہوں, اللہ موت دینا تو رمضان کے مہینے میں عطا کر. ہم حساب کتاب کے قابل ہیں, یہ تو ویسے سیدھا نہ آ رہا. تو فرمایا اس بندے سے کہا جائے گا, کہا جائے گا کہ تجھے بادشاہ کے مطابق بھی وہ جتنی بادشاہ کو دولت دی تھی وہ دولت بھی تجھے دی, پھر 3 گنا اور دی, کیا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا مالک میں اپنے رب سے راضی ہوں. پروردگار عالم فرمائے گا وہ سب کچھ بھی تجھے دیا اور 10 گنا پروردگار نے اور تجھے عطا فرما دیا ہے. پھر میرا پروردگار عالم فرمائے گا بندے اب مجھ سے راضی ہیں؟ وہ بندہ عرض کرے گا مالک میں تو تجھ سے راضی ہوں. میرا پروردگار عالم فرمائے گا یہ سب کچھ بھی تجھے دیا اور جس چیز کی تو تمنا کرے گا وہ سب کچھ بھی تجھے دیا تاکہ تیری آنکھیں جنت میں آ کے ٹھنڈی ہو جا. اگر مال کی خاطر محبت کرنی ہے تو آؤ اس سخی سے محبت کریں کہ جس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے. کمال کی خاطر محبت کرنی ہے تو آؤ اس سے محبت کریں کہ جس کے کمال میں کوئی نقص نہیں ہے. آؤ حسن کی خاطر محبت کرنی ہے تو اس سے محبت کریں جس سے سونا کوئی نہیں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے, ایک خاتون آئی آ کے کہنے لگی کہ جناب میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا دوسری شادی کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل اجازت ہے. کہنے لگی کہ اگر بیوی خوبصورت اور حسین و جمال والی ہو تب بھی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا 4 کی اجازت ہے بشرط یہ کہ وہ چاروں کے درمیان عدل کر سکے. آپ نے فرمایا اجازت ہے. اس بی بی نے پتہ کیا کہا؟ اس بی بی نے کہا حضرت اگر شریعت میں پردے کا حکم نہ ہوتا تو میں آپ کو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے دکھاتی اور پھر آپ دیکھتے کہ جس کی بیوی اتنی سونی ہو, اتنی حسین و جمیل ہو, اسے کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوگی. اس نے یہ بات کی. جنید بغدادی نے آہ بری بے ہوش ہو گئے. وہ عورت ڈر کے بھاگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا. شاگردوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا وہ عورت اپنے حسن پر اترا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر شریعت میں پردہ نہ ہوتا تو میں آپ کو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے دکھاتی اور پھر آپ سے پوچھتی کہ جس کی بیوی اتنی سونی ہے اسے کسی غیر کی طرف نظر اٹھانے کی اجازت ہے کہ نہیں. تو مجھے خدا کا حسن اور خدا کا جمال نظر آ گیا, اور جس کا خدا اتنا خوبصورت اور حسین ہے ان بندوں کو دوسرے طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے جن کا خدا اتنا خوبصورت ہے, جن کا خدا اتنا حسین ہے, جن کا خدا اتنا جمیل ہے. جنتی جنت میں جا کے ایک ہی چیز کی تمنا کریں گے اور وہ تمنا پروردگار عالم کے دیدار کی تمنا ہوگی کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دے, اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دے. میں کہتا ہوں صاحبو اگر حسن کی وجہ سے بھی محبت کرنی ہے تو سب سے پہلے محبت اپنے پروردگار عالم سے کر. پھر چوتھی بات نوال, یعنی اگر کوئی کسی پہ احسان کرے تو دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. شدید بھوک تھی, کسی نے کھانا کھلا دیا تو دل میں محبت پیدا ہو گئی. پیاس کا عالم تھا, قرضہ تھا, کسی نے اتار دیا. ضرورت میں کسی طرح بھی کوئی کام پڑ گیا تو اس نے کر دیا. تو انسان کہتا ہے ساری زندگی میں تیرا احسان مند رہوں گا, ساری زندگی میں تیرا نوکر ہوں, جب تو مجھے بلائے گا میں تیرے بلانے پہ حاضر ہو جاؤں گا. اور صاحب جو زندگی میں 1 2 4 مرتبہ احسان کرے اس کے لیے تو ساری زندگی بھاگنے کے لیے تیار ہے. اور اگر احسان کے لیے ہی محبت کرنی ہے تو ایک نظر صرف اپنے چہرے کی طرف دیکھ, اپنے وجود کی طرف دیکھ کہ کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے تجھے عطا فرمائی ہیں. اگر تیرا پروردگار عالم تجھے آنکھیں نہ دیتا تو تیرا کیا بنتا؟ اگر سننے کی بصارت سے اللہ محروم کر دیتا تو تیرا کیا بنتا؟ میں اور آپ تو ایک آنکھ کا حساب نہیں دیکھ سکتے. پھر اللہ نے کھانے کے لیے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی. ہر چیز انسان کو پروردگار عالم وقت پر انسان کو دے رہا ہے. ان کا شمار انسان کرنا چاہے
تو تعداد گنتی سے باہر ہے. اور اللہ نے بھی ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. فرمایا اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگے گا تھک ہار جائے گا. اللہ کی نعمتیں شمار نہیں ہو سکیں. صاحب اگر کسی سے اس لیے محبت کر رہا ہے کہ اس کے میری ذات پر احسان بڑے ہیں تو تب بھی پہلا حقدار تیرا پروردگار عالم ہے، جو روز اول سے تیرے اوپر نعمتوں کی بارشیں کر رہا ہے، عنایات کی بارشیں کر رہا ہے. محبت کرنی ہے حسن کی وجہ سے تب بھی خدا سے، کمال کی وجہ سے تب بھی خدا سے، جمال کی وجہ سے تب بھی خدا سے، نوال کی وجہ سے تب بھی تیرے پروردگار سے. فرمایا پانچویں وجہ، انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو انسان اس لیے کوئی صاحب عزت ہو. اور یہ باتیں، یہ خطبات صرف کانوں کا ذائقہ لینے کے لیے نہیں ہے. یہ جو ابھی بات بیان کرنے لگا ہوں اس کا سرور لیجئے گا. کسی انسان محبت اس لیے کرتا ہے کہ کوئی مال والا ہو، کوئی انسان کوئی عہدے والا ہو، کسی کو اللہ نے وافر مقدار میں عزت عطا فرمائی ہو. اگر وہ مجھ جیسے نکمے کو اپنے قریب کر لینا کہ یار تو نے میرے ساتھ رہنا کرنا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بیٹھا ہوئے ہیں، آپ باہر سے آتے ہیں تو وہ اٹھ کے آپ کا استقبال کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے یہ میرا بڑا چنگا یار ہے بڑا، تو انسان کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی کہ یار اتنا بڑا ہو کے وہ میرے اتنے قریب ہے. اور میں کہتا ہوں اگر اسی وجہ سے لوگوں سے محبت کرنی ہے کہ وہ اتنا بڑا ہو کے مجھے اتنا قریب رکھتا ہے تو آؤ پھر محبت اپنے پروردگار سے کریں. اور وہ پروردگار وہ ہیں جو اللہ اکبر، جو سب سے بڑا ہے. قل اللہم مالک الملک، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس نے بندے کو قرب کیا عطا فرمایا. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. فرمایا محبوب جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ خدا کہاں ہے تو جواب دینا فَإِنِّي قریب، تمہارا خدا بڑا ہی قریب ہے. اگر قرب کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو تب بھی محبت کا پہلا حقدار تمہارا پروردگار ہے. اور پھر مزہ لیجئے گا اس روایت کا. فرمایا اللہ تو نے کہہ تو دیا کہ تو قریب ہے، تو اے میرے پروردگار عالم تو اپنے بندوں کے کتنا قریب ہے؟ تو جواب آتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. بندے ہم تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہیں. لوگوں کے پاس جاتا ہے سارا دن خجل خرابی کرتا ہے، کبھی اس کے دروازے پہ، کبھی اس کے دروازے پہ، کبھی اس کے دروازے پہ. لوگوں کی مرضی کہ لوگ سنیں کہ نہ سنیں، لیکن تیرا رب جو سب سے بڑا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کیا کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اپنے بندے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب بھی بندہ مجھے دعا دیتا ہے، جب بھی میری حضور دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اور اس کے قرب کا عالم کیا ہے؟ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک گز آتا ہوں. اور فرمایا جو ایک گز میری طرف آتا ہے میں ایک میل اس کی طرف آتا ہوں. فرمایا جو چل کے میری طرف آتا ہے میری رحمت دوڑ کر اپنے بندے کا استقبال کر دے. ہے کوئی دنیا دار میں ایسا، ہے کوئی دنیا دار میں ایسا مالدار، ایسا عہدے والا جو اتنی محبت کرتا ہو، اتنا عشق کرتا ہو؟ اگر قرب کی وجہ سے کسی سے محبت کرنی ہے تو پھر بھی پہلا حقدار تمہارا پروردگار عالم. اور پھر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. بندو تم مجھے پکارو، مجھے یاد کرو، میرے نام کی مالا جپو. فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو، انعام کیا دوں گا؟ اذکرکم، میں تمہارے نام کے ڈنکے بجوا دوں گا. فرمایا زمین و آسمان پر تمہارے نام کے ڈنکے بجیں گے. حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جناب جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی فلاں بندے سے محبت فرما، تو بھی فلاں بندے سے محبت فرما. جناب جبریل
اس سے محبت فرماتے ہیں، اور پھر آسمان والوں میں آواز بلند کرتے ہیں، ندا دیتے ہیں، آسمان والوں خدا فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی فلاں بندے سے محبت فرماؤ۔ فرمایا جب آسمان والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ دنیا داروں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ اتنا مہربان، وہ اتنا کریم، وہ اتنا مہربان۔ اور اسی طرح فرمایا جب خدا نفرت کرتا ہے، جبریل کو کہتا ہے تو نفرت کر، پھر جبریل سارے آسمان والوں کو کہتے ہیں، وہ سارے نفرت کرتے ہیں، پھر دنیا والے بھی دور ہوتے جاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کون سا جرم ہو گیا، جرم یہ ہوا کہ تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، تو نے اپنے رب کو ناراض کر۔ یہ محبت ون سائیڈڈ نہیں کہ تم تو اپنے رب سے محبت کرو لیکن تمہارا رب تم سے محبت نہ کرے۔ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں حضور سرور عالم کے ایک صحابی سرکار نے ایک جنگ کے لیے ایک فوجی دستہ تیار کیا اور ان کا ایک امیر بنا کر بھیجا۔ جب وہ جنگ سے واپس آئے نا تو آ کے انہوں نے عرض کیا حضور آپ نے جسے ہمارا امیر بنایا تھا نا وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت ہی کرتا ہے، ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ میری سرکار نے بلا کے کہا کیا بات ہے کہ تم ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی کی تلاوت کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے آقا سورہ اخلاص میں اللہ کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، میں اللہ کی محبت کی وجہ سے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں۔ پروردگار عالم کے سونے محبوب نے فرمایا بندے اگر تو اللہ کی محبت کی وجہ سے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اور تو اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو پھر سن تیرا پروردگار عالم بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہاں سے آپ محبت کریں آگے سے جواب نہ آئے، نہ وہاں سے تو رحمتیں آتی ہیں، اس کی رحمت تو استقبال کرتی رہتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی کیفیت کو بیان کیا کہ ایمان والے اپنے رب سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ دنیا دار ہیں جو دنیا داروں سے محبت کرتے ہیں، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن ایمان والے سب سے زیادہ محبت اپنے پروردگار عالم سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت اپنے پروردگار عالم سے کرتے ہیں۔ میری سرکار کے بڑے پیارے صحابی تھے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب سرکار ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے نا تو آپ کا گھر یہ دی نہیں کوئی آواز رہنی جتنے مرضی لے جو۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گھر مسجد نبوی کے ارد گرد کسی جگہ کو قصبہ آباد تھا، وہاں آپ کا گھر تھا، وہاں آپ آباد تھے، لیکن آپ اس وقت ابھی بچے تھے اور آپ کے والد شہید ہو گئے تو آپ کے والد کوئی دنیا کا مال وراثت کوئی چیز نہ چھوڑ کر گئے، کوئی چیز۔ آپ کے چچا نے آپ کی کفالت کی اور جب اس کی کفالت میں رہے تو آپ مالدار بن گئے، آپ کے مال و دولت بھی آ گیا، ثروت بھی آ گئی، ساری چیزیں آپ کے پاس آ گئی، لیکن دل میں دین اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، لیکن اسلام قبول نہیں کر رہے تھے۔ کیوں؟ چچا کی کفالت میں تھے، چچا کی کفالت میں تھے، اگر اسلام قبول کر لیا تو چچا ناراض ہوگا۔ لیکن جب سرکار مکہ فتح کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے نا تو ایک دن اپنے چچا سے آ کے کہنے لگے میں نے تیرا بڑا انتظار کیا کہ تو دین اسلام کی محبت میں سرکار کے قدموں میں آ جائے گا، لیکن تو نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اب مجھ سے نہیں رہا جاتا، اب جدائی برداشت نہیں ہوتی، اب آرام اسی وقت آئے گا جب جا کے سرکار کے قدموں میں اسلام قبول کروں گا۔ چچا نے کہا اگر ایسی بات ہے تو کھاتا میرے پاس ہے، پیتا میرے پاس ہے، رہتا میرے پاس ہے، تیرے پاس جو کچھ ہے میرا عطا کردہ ہے، تجھے سب کچھ دینا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا جا تجھے دیا، لے لے جو کچھ ہے۔ مالدار بندہ سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، حتیٰ کہ امتحان ایک اور آیا۔ چچا نے کہا یہ جو کپڑے تو نے زیب تن کیے ہوئے ہیں یہ بھی میری کمائی کے ہیں، اسلام قبول کرنا ہے تو یہ بھی اتار کے دینے پڑیں گے۔ آپ نے فوراً اتار کے دے دیے، فرمایا لے جا،
گھر آئے, دروازے پہ دستک دی, ماں دروازہ کھولنے لگی, کہنے لگے ماں صرف اتنا احسان چاہتا ہوں, 2 چادریں دے دے. ماں نے 2 چادریں دی, ایک کا تہمت باندھا اور ایک چادر اوپر لی, اور اس لیے آپ کو ذوالبجادین 2 چادروں والا کہا جاتا ہے. گھر سے نکلے, سحر کا وقت تھا, حضور مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. سرکار نے نظر ڈالی, بندہ نیا ہے. میری سرکار نے فرمایا کون ہو؟ کہا حضور میرا نام عبدالعزیٰ ہے, میں فلاں جگہ سے سب کچھ چھوڑ کر آپ کے قدموں میں آ گیا. میری سرکار نے فرمایا اب تیرا نام عبدالعزیٰ نہیں ہے, اب تیرا نام عبداللہ ہے, تو یہاں میرے پاس ہی رہا کرے گا. عرض کی حضور جو ڈیوٹی میری. سرکار انہیں قرآن پڑھاتے, وہ قرآن پڑھتے, لیکن جذب کی کیفیت تھی کہ جب وہ قرآن پڑھتے تو آواز بلند ہو جاتی. لوگ صحابہ ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے نا, آواز بلند ہو جاتی. ایک دن جناب امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کی کہ حضور آپ اس سے کہیں, حضور اس سے کہیں آہستہ آواز میں قرآن پڑھا کر, ہمیں قرآن پڑھنے میں دقت ہوتی ہے. میری سرکار نے فرمایا عمر اسے چھوڑ دے, اس نے اللہ رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. فرمایا اسے چھوڑ دو, اس نے اللہ رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. اب اعلان ہو گیا کہ غزوہ تبوک کے لیے نکلنا ہے, تو کہنے لگے حضور میں بھی غزوہ تبوک میں جاؤں گا. میری سرکار نے فرمایا چلو چلتے ہیں. اب راستے میں پہنچے تو سرکار سے عرض کریں حضور میرے لیے دعا کر دیں, اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے. میری سرکار نے فرمایا جاؤ درخت کی ایک چھال لے کر آؤ. درخت کی چھال لائے. میری سرکار نے یوں بازو پہ باندھ کے کہا اللہ میں عبداللہ کا خون کفار پر حرام کرتا ہوں, یعنی کسی کافر کی تلوار سے میرا عبداللہ شہید نہ ہو. عرض کی حضور میں تو دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے, اور آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں کہ میں نے تیرا خون کفار پہ حرام کر دیا. میری سرکار نے فرمایا صبر کرو. سفر میں تھے, تیز بخار ہو گیا. ابو شاک ہیں, اسی بخار میں آپ کی روح کفسر انصری سے پرواز کر گئی. حضرت بلال آئے, آ کر حضور کو اطلاع دی حضور آپ کا فلاں جانسار شہید ہو گیا, حضور فلاں جانسار شہید ہو گیا. میری سرکار نے ابو بکر و عمر کو بلایا, بلا کے کہا فرمایا میرے یار کے لیے کفن دفن کا انتظام کیا جائے. کفن دفن کا انتظار کیا. فرمایا اسے نہلاؤ. ابو بکر و عمر نہلا رہے ہیں, جنازہ امام الانبیاء پڑھا رہے ہیں. ابو بکر و عمر سرکار کے اس عاشق کو, اللہ کے اس بندے کو قبر میں اتارنے کے لیے نیچے جانے لگے. میری سرکار نے فرمایا ٹھہرو, آج اپنے عاشق کو نبی خود قبر میں اتارے گا. میری سرکار خود اپنے عاشق کو قبر میں اتارنے کے لیے قبر میں تشریف لے گئے. اوپر جناب عمر بن خطاب کھڑے تھے. جب یہ منظر دیکھا کہ مرنے سے پہلے قبر میں اگر جنازہ پڑھا رہا ہے تو نبیوں کا امام, قبر میں اتار رہا ہے تو نبیوں کا امام اتار رہا ہے. جناب عمر کی زبان سے اچانک زبان عمر سے بلا ساختہ نہ چاہتے ہوئے بھی جناب عمر کی زبان سے نکلا کاش آج عبداللہ نہ شہید ہوا ہوتا, آج عبداللہ کی جگہ عمر بن خطاب شہید ہوا ہوتا. عمر بن خطاب کو عمر کا نبی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتا. فرمایا سب کچھ قربان کیا. جب میری سرکار نے قبر میں اتارا صحابہ سے کہا او میرے یار پہ سختی نہ کرو. قبر سے کہا میرے یار پہ سختی نہ کرنا. جب قبر بنائی تو قبر بنا کے میری سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اللہ میں اپنے اس عاشق سے خوش ہوں, اللہ تو بھی اپنے اس بندے سے راضی ہو جا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ محبت اپنے پروردگار عالم سے کرتے ہیں, اور ہونی بھی چاہیے. موضوع پھر ادار پھر جن کی رہی تو انشاءاللہ گفتگو کریں گے. دعا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.